اس پرمسرت موقع پر پاکستان جماعت مکھی کامرہ صاحبان مکھیانی اور کامرانی صاحبات امامتی اداروں اور کونسل برائے پاکستان کی جانب سے ہم اپنے پیارے نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کو سالگرہ مبارک پیش کرتے ہیں۔ ہم امام زمان کی مستقل رہنمائی، لیڈرشپ اور پوری دنیا کے اسماعیلیوں کی دینی اور دنیاوی ترقی اور عقیدت کے لیے ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ We cherish the memories of Hazrat Imam's 81st Salgirah, which was spent in Pakistan during the Diamond Jubilee celebrations. During this pandemic, Maulana Hazrat Imam's love and vision has given us hope and binds us together as one Jamaat. The leadership is continuously assessing the situation about the possibility of reopening Jamaat Khanas. As soon as the second wave subsides and it is safe for the Jamaat, the institutions will update accordingly. Meanwhile, it is important that the Jamaat acts selflessly and follows the SOPs with discipline. COVID-19 vaccines which are being developed provide hope for protection against the virus, but it will take time for the vaccines to be accessible to everyone. Until then, we must strictly comply with the SOPs to ensure the safety of our loved ones and the Jamaat at large. موجودہ عالمی وبا جیسے مشکل مواقع انسان کے صبر کا امتحان لیتے ہیں۔ ہمارا دین ہمیں شفقت اور ایک دوسرے کی دیکھ بھال کا درس دیتا ہے۔ یہ ہمارے طریقے کی اخلاقیات کا بھی بنیادی جز ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس حاضر اور موجود امام ہیں جن کا ویژن بھی ہمیں اسی بات کا احساس دلاتا ہے۔ آج ہم اپنے پیارے امام کی سالگرہ منا رہے ہیں۔ آئیے ہم عہد کریں کہ ہم اپنے عقیدے پر ثابت قدم رہیں گے اور صراط المستقیم پر قائم رہنے کے لیے ہمت اور طاقت سے کام لیں گے۔ 2020 has indeed a very stressful year for the entire world, resulting in increased anxiety and uncertainty. In times like this, we must remember to follow Imam's farman and hidayat, to seek peace and happiness. We must remember that Maula's institutions are always there to help and support the Jamaat. We humbly request the families to remain united and develop healthy and harmonious relationship with more compassion and empathy to each other's internal and external struggle. امام زمان کی فراخ دلی نے جماعت کی ترقی اور معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اداروں اور پروگراموں کی تشکیل کو کامیاب بنایا ہے۔ ان کوششوں کے عوض جماعتی ممبران کی ترقی اور کامیابی کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ سالگرہ کے اس پرمسرت موقع پر جماعت کی فلاح و بہبود کے لیے امام کی فیاضی اور شفقت کا ہم شکرانہ ادا کرتے ہیں۔ امام کی کاوشیں ہمیں اچھے وقتوں میں خوشحالی عطا فرماتی ہیں اور مشکل وقت میں ہماری حفاظت کرتی ہیں، جس کے نتیجے میں موجودہ عالمی وبا کے اس دور میں ان خاندانوں کی مدد ممکن ہوئی جنہیں غیر متوقع طور پر مادی اور جذباتی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ امام کی رسی ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے ہمیشہ متحد کرتی ہیں۔ ہمارے پیارے امام علیہ السلام نے جماعت کی تعلیم پر بہت زیادہ زور دیا ہے، اور اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سارے پروگرامز اور اداروں کی تشکیل دی ہے جو کہ ECD سے لے کر یونیورسٹی تک جاتی ہے۔ اس وبا کی وجہ سے تعلیم حاصل کرنے کے روایتی طریقوں میں تبدیلی آئی ہے، لیکن تعلیم کو جاری رکھنے کے نئے مواقع اور کھوج جاری ہے۔ ہم بطور ون جماعت کے امام کے ویژن کو پورا کرنے کے لیے اپنا وقت اور علم کا نذرانہ دینے میں پیش رہیں گے۔ جیسا کہ ہمارے علم میں ہے کہ کووڈ-19 عالمی سطح پر لاکھوں افراد کو متاثر کر رہا ہے۔ پاکستان میں مثبت کیسز تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ اس عالمی وبا کے دوران امام علیہ السلام کی رہنمائی نے امامتی اداروں کو جماعت کی صحت کی دیکھ بھال کے حوالے سے متحرک اور لیس کیا ہے۔ امام نے بار بار SOP پر عمل کرنے کی ہدایت عطا فرمائی تاکہ جماعت محفوظ رہے اور وائرس کو
روکا جا سکے یا محدود کیا جا سکے۔ یاد رکھیں، ماسک پہنیں، اپنے ہاتھوں کو باقاعدگی سے دھوئیں اور دوسروں سے جسمانی فاصلہ رکھیں۔ عالمی وبا نے لوگوں کی معاملات زندگی کو متاثر کیا ہے۔ کام کی نوعیت مستقل طور پر تبدیل ہو رہی ہے اور ہمیں اس تبدیلی کو جلد سے جلد اپنانے کی ضرورت ہے۔ مولانا حازم امام نے ہمیں فرمایا ہے کہ سیکھنے کا عمل ہمیں زندگی بھر جاری رکھنا چاہیے، جو کہ یہ غیر یقینی صورتحال کا مقابلہ اور پہلے سے تیاری کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ ہمیں آنے والے جو نئے مواقع ہیں اس کی مل جل کر تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ مولانا حاضر امام نے نوجوانوں کو مائل کرنے کی ضرورت پر خصوصی طور پر زور دیا ہے تاکہ وہ مستقبل میں جماعت کے لیڈر بن سکیں۔ اس ویژن کے ادراک کے لیے عالمی سطح پر اور مقامی سطح پر بہت سارے پروگرام تشکیل دیے گئے اور دیے جا رہے ہیں تاکہ نوجوان جماعت کے ساتھ انگیج رہیں۔ ہم خاص طور پہ والنٹیئر کورپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنی بے لوث خدمت سے جماعت کی بے پناہ مدد اور جماعت کی اس وقت میں بہت زیادہ خدمت کی ہے۔ کونسل برائے سینٹرل ریجن کی جماعت کی جانب سے، ہم صدر ریجن جماعت کی جانب سے، اشکومن پونیال ریجن کی جماعت کی جانب سے، گپس یاسین ریجن کی جماعت کی جانب سے ہم امام علیہ السلام سے اظہار تشکر کرتے ہیں اور انہیں تہ دل سے سالگرہ کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم امام علیہ السلام کی ہدایات کی پاسداری کریں گے اور اس وبائی مرض کے دوران سختی سے SOPs پر عمل کرتے ہوئے خود کو اور دوسروں کو COVID-19 وائرس سے محفوظ رکھیں گے۔ ہم خصوصاً والنٹیئرز کے اتحاد اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ گلگت ریجن کی جماعت کی جانب سے، اپر چترال ریجن کی جانب سے، لوور چترال ریجن کی جماعت کی جانب سے، ہنزا ریجن کے تمام اسماعیلی بشمول امامتی اداروں کے عہدیداران اور تمام خدمتگاروں کی طرف سے حاضر امام کے حضور تہ دل سے سالگرہ مبارک پیش کرتا ہوں۔ امام علیہ السلام سے اظہار تشکر کرتے ہیں اور انہیں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے سالگرہ کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم ہمیشہ امام کی ہدایات کی پاسداری کریں گے اور اس وبائی مرض کے دوران SOPs پر عمل کرتے ہوئے خود کو اور دوسروں کو COVID-19 وائرس سے محفوظ رکھیں گے۔ ہم خصوصاً رضاکاروں کے اتحاد اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ خدمت، ہمدردی، شفقت، ایک دوسرے کا خیال رکھنا اور فیاضی، یہ ہماری کور ویلیوز ہیں۔ مولانا حاضر امام نے بھی بار بار ہماری توجہ ان کور ویلیوز کی طرف پہنچائی ہے۔ آئیے آج اس خوشی کے موقع پر ہم ان تمام خدمتگاروں کی خدمت کو سراہیں جنہوں نے اپنی خدمات کے ذریعے اداروں کے اندر میں ان کور ویلیوز کی مثال قائم کی ہے۔ ہم خاص طور پہ شکر گزار ہیں ان تمام ہیلتھ کیئر ورکرز کے جنہوں نے ہسپتالوں میں، ہیلتھ کیئر سینٹرز میں اپنی خدمات کے ذریعے قیمتی جانیں بچائی ہیں۔ ہم ان تمام ہزاروں والنٹیئرز کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے نیشنل، ریجنل اینڈ لوکل لیول پہ خاص طور پہ لاک ڈاؤن کے دوران لوگوں کے گھروں پہ جا کے ان کی اسیسمنٹس کر کے ان کو امداد فراہم کی ہے۔ ہم آخر میں ہمارے ڈونرز کا بھی شکر ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنی فیاضی سے اداروں کی مدد کی۔ آخر میں کونسل فار پاکستان کی جانب سے ہم تمام پاکستان کی اور دنیا بھر کی اسماعیلی جماعت کو اس خوشی کے موقع پر سالگرہ کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ سالگرہ مبارک۔